طالب علم درجہ ثالثہ رابعہ میں پہنچتا ہے، لیٹر پیڈ پہلے ہی چھپوا لیتا ہے، مفتی فلاں اتنے القابات لکھ کر، ابھی تو درجہ رابعہ میں ہے، ابھی مفتی کہاں سے بن گیا؟ کہتے ہیں ارادہ تو ہے اور سارا دار و مدار ارادے پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت تو ہے مفتی بننے کی، پہلے ہی سے لیٹر پیڈ چھپوا لیتا ہے، اور یہ علم کے سمندر یہ اپنے آپ کو نئے آسمان نکالتا ہے۔ آج معلومات تو بہت ہے، معلومات بہت ہے، لائبریریاں بہت ہے، ہر ایک کے موبائل میں اب تو معلومات اتنی ہو گئی شامل ہے اس کے جیب میں، لیکن معمولات میں بہت کمی ہو گئی، عمل میں بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ صرف علم کے حد تک معلومات ہے، لیکن پوچھو کہ معمولات میں چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کی توفیق نہیں، اس کی توفیق ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اپنے آپ کو مٹانے سے وہ توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے خواجہ حسن محجوب نور اللہ علیہ جب پہنچے حکیم الامت کی خدمت میں، پہلے ہی ملاقات میں عرض کیا کہ مٹا دیجیے مٹا دیجیے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ جتنا جو اپنے آپ کو مٹائے گا اتنی اللہ مقبول بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ مسیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے سید الملائکہ حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کسی بات پر مشورہ ہو رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی غریب سے گزرے، حضرت جبریل امین نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو صحابی جا رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، فرمایا کہ اے جبریل تم تو فرشتوں میں رہتے ہو، یہ مدینے کے رہنے والے میرے صحابی ہیں، اب تعارفون ہو کیا واقعی تم اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ، ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے، اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش ہوئی، دریافت فرمایا لماذا نال هذه الفضیلہ، اتنی عظیم فضیلت اس کو کیسے حاصل ہوئی؟ جواب دیا دو وجہ سے، پہلی وجہ لصغرہ فی نفسہ، اس نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا، یعنی تواضع کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی۔ دوسرے سورہ اخلاص کی تلاوت کا سبق کرتے ہیں، سورہ اخلاص مکمل توحید پر ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک سورہ بہت پسند ہے، اس لیے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں اس واقعے میں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، میرے صحابہ میں ایسے ایسے بھی ہیں کہ جن کا چرچا فرشتوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، انہوں نے مدینہ چھوڑ کر وہاں سے 60-70 کلومیٹر پر ایک بستی تھی جس کا نام ربزہ تھا، وہاں جا کر سکون اختیار کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب انتقال کے وقت قریب آیا تو اپنی اہلیہ نے کہا کہ میرا سفر یہاں پر شروع ہونے والا ہے، کچھ دیر کے بعد میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اہلیہ نے رونا شروع کر دیا، مجھے کیوں رو رہی ہے؟ حج کا موسم نہیں کہ حجاج کرام گزرے، اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ زائرین یہاں سے گزرے، تمہاری تجہیز و تکفین کون کرے گا، غسل کون دے گا؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور میں فوت رضی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے، ہم چند صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے میرا ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال تنہا ہوگا، تنہا اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم سب کے سب صحابی کسی نہ کسی بستی میں انتقال کریں گے، میں تنہا بچاؤں، ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی اور مجھے غسل دے گی اور تجہیز تکفین دے گی۔ فرمایا کہ جو بکری ہے گھر میں بدی ہوئی اس کو ذبح کر لو، کھانا تیار رکھو، صحابہ کرام کی جماعت ہے میں اذا مت، جب میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے فاغسلانی، تو مجھے غسل دینا، وکفنانی، مجھے کفن پہنانا، وضعانی علی طریق مدینہ المنورہ، اور مدینہ منورہ جانے والے راستے پر رکھ دینا۔ اب جناب انتقال ہو گیا، بہنیاں چادر لپیٹ کر بار بار اس راستے کی طرف جا رہی جو کوفہ سے آتا تھا مدینہ منورہ کی طرف جاتا تھا، ایک دفعہ گئی، دو دفعہ گئی، تین دفعہ گئی،
قریب ہوا اس میں سے گرو ظاہر ہوا فیضا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بحالت احرام گزر رہے تھے راستے میں دیکھا عورت چادر میں لپٹی کھڑی ہے بڑی جنازہ رکھا ہوا آپ کے زمانے میں اہلیہ نے وہی پردے سے جواب دیا آدھا جنازہ یہ تمہارے پیارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی بہر لگا زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور اپنی سواری سے کود پڑے اور ان کی لاش لپٹ کر رونے لگے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے سادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا تھا تیرے بارے میں انت تموت وقت و تبعث وقت تیرا انتقال تنہا ہو رہے گا قبیلے بنی غفار کے رہنے والے تھے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی خون میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والی وَأَخْبَرَنِيَ اللَّهُ اور اللہ نے اس کی بھی خبر دی کہ اللہ بھی چاروں سے محبت فرماتے ہیں بتائیے ایک بات جو ہے صحابہ کرام سے اللہ ایسے کون سے اشخاص ہیں سوال کیا کون سے اشخاص ہیں ارشاد فرمایا علی ان میں سے ابو ذر غفاری ان میں سے سلمان فارسی ان میں سے مقداد بن اسود ان میں سے ایک عالم و تین عالم معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر صلبائیت اور سبیت لسانیت کا نام ہے ہی نہیں وقت گزر جائے گا پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفار غفر اللہ پورے بنی قبیلے بنی غفار کی مغفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت مولانا حدیث قدسی میں کہا جاتا ہے هو الكلام الذي يبين النبي حضرت والا کی تصویر آ رہی ہے تو حضرت والا نے پیغام بھیجوایا ہے کہ تصویر نہ بنائے تصویر نہیں ہو رہی پورے قبیلے بنی غفار کی بڑی مصیبتوں میں شمار کون سی ویڈیو بنا رہے ہو آج ہم کتنی احادیث مبارکہ سنتے ہیں لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی جو اسلام کرام کے اندر پیدا ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی اور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی ہمارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی اس لیے کہ کیفیت والوں کی صحبت کی اگر آگے آگے دیں گے تو پیچھے مہمانوں کو آنے میں آسانی اسپیکر کے قریب آواز آپ کو ویڈیو کا منع نہیں کرتا
कैमरा इस तरफ है, इस तरफ है। कैमरा किस तरह कैमरा सही आ रहा है। बुखारी की रिवायत के लिए जो उसको लेना नहीं है और ये जो उन्होंने करने वाले को क्यों नहीं करता इसका मतलब कि कोई जन्नत नहीं है ना कोई आला बादा आगे के नहीं कर ना कोई नवाब का जो है बशीरा बंद कर